اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ اے مسلمانوں، بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد فرمائی، جیسے جنگ بدر اور خیبر وغیرہ میں، اور جنگ حنین کے دن جب تم اپنی زیادہ تعداد پر اترا گئے تھے تو وہ زیادہ تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین وسیع ہو کر بھی تم پر تنگ ہو گئی، یعنی تم میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکے، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے واپس لوٹے۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ فتح مکہ کے بعد قبیلہ حوازن نے مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک بھاری جماعت لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دن مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 اور کافروں کی تعداد 4,000 کے قریب تھی۔ تعداد کی کثرت کی وجہ سے مسلمان اترا گئے، جس کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور استقامت نے پھر سے مسلمانوں کو یکجا کر دیا، اور آپ نے ایک مٹھی خاک لے کر شاہت الوجوہ ارجعوا پڑھ کر کافروں کی طرف پھینکی تو سارے کافر بھاگ نکلے اور فتح نصیب ہوئی۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پر اپنا خاص سکون نازل فرمایا اور فرشتوں کے وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے، اور کافروں کو عذاب دیا کہ وہ قتل و قید کیے گئے، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا اسلام کی توفیق دے کر اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں، کیونکہ وہ نجاستوں سے نہیں بچتے اور ناپاکی حاصل کرتے ہیں، اور ان کا باطن بھی گندہ ہے، تو وہ اس سال یعنی 9 ہجری کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں ان کے نہ آنے سے تجارتوں میں نقصان کی وجہ سے تنگ دستی کا ڈر ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو عنقریب تمہیں اپنے فضل سے دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اے مسلمانوں، ان اہل کتاب سے لڑو جو اللہ اور قیامت کے دن پر
ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں مانتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، اور سچے دین یعنی اسلام کو نہیں مانتے، ان سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں۔ جن اہل کتاب سے صلح کا معاہدہ ہو ان سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اسے جزیہ کہتے ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ جس کا ٹیکس ہے وہ خود آئے کھڑے ہو کر دے، اور نقد ضروری ہے، ادھار نہیں ہو سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔